اسلام کے ابتدائی دور میں جب خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا تو جزیرہ عرب سے باہر اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ شام کا خطہ اس وقت بازنطینی سلطنت یعنی رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ رومی سلطنت صدیوں سے یہاں حکومت کر رہی تھی، مگر مسلسل جنگوں، بھاری ٹیکسوں اور مذہبی دباؤ کی وجہ سے مقامی آبادی میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اسلامی افواج شام کے مختلف حصوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ان فتوحات نے رومی سلطنت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ رومی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اسلامی افواج کو ایک فیصلہ کن جنگ کے ذریعے روک دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی گئی، جس میں رومی سپاہ کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی دستے بھی شامل تھے۔ تاریخی ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ رومی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ادھر اسلامی افواج مختلف محاذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نازک صورتحال میں حضرت خالد بن ولید کو، جو پہلے ہی اپنی عسکری مہارت کے لیے مشہور تھے، تمام اسلامی افواج کی قیادت سونپی گئی۔ انہوں نے صورتحال کا گہرا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ منتشر رہنے کے بجائے تمام مسلمان لشکروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ ایک متحد قوت کے طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا گیا۔ یرموک کا میدان موجودہ اردن اور شام کی سرحد کے قریب واقع تھا۔ یہ علاقہ قدرتی لحاظ سے دفاعی خصوصیات رکھتا تھا، جس کے ایک جانب گہری وادیاں اور دوسری جانب کھلے میدان تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جغرافیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فوجی ترتیب بنائی، اسلامی لشکر کو مختلف دستوں میں منظم کیا۔ اسلام کے ابتدائی دور میں جب خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا تو جزیرہ عرب سے باہر اسلام کا پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ شام کا خطہ اس وقت بازنطینی سلطنت یعنی رومی سلطنت کے زیر اقتدار تھا۔ یہ علاقہ سیاسی، معاشی اور عسکری لحاظ سے نہایت اہم سمجھا جاتا تھا۔ رومی سلطنت صدیوں سے یہاں حکومت کر رہی تھی، مگر مسلسل جنگوں، بھاری ٹیکسوں اور مذہبی دباؤ کی وجہ سے مقامی آبادی میں بے چینی پائی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں اسلامی افواج شام کے مختلف حصوں میں داخل ہو چکی تھی۔ ان فتوحات نے رومی سلطنت کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ چنانچہ رومی قیادت نے فیصلہ کیا کہ اسلامی افواج کو ایک فیصلہ کن جنگ کے ذریعے روک دیا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک بڑی فوج تیار کی گئی، جس میں رومی سپاہ کے ساتھ ساتھ ان کے اتحادی دستے بھی شامل تھے۔ تاریخی ماخذ اس بات پر متفق ہیں کہ رومی فوج تعداد میں مسلمانوں سے کہیں زیادہ تھی۔ ادھر اسلامی افواج مختلف محاذوں پر پھیلی ہوئی تھی۔ اس نازک صورتحال میں حضرت خالد بن ولید کو، جو پہلے ہی اپنی عسکری مہارت کے لیے مشہور تھے، تمام اسلامی افواج کی قیادت سونپی گئی۔ انہوں نے صورتحال کا گہرا جائزہ لیا اور یہ فیصلہ کیا کہ منتشر رہنے کے بجائے تمام مسلمان لشکروں کو ایک جگہ جمع کیا جائے تاکہ ایک متحد قوت کے طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ اس مقصد کے لیے یرموک کے میدان کا انتخاب کیا گیا۔ یرموک کا میدان موجودہ اردن اور شام کے سرحد کے قریب واقع تھا۔ یہ علاقہ قدرتی لحاظ سے دفاعی خصوصیات رکھتا تھا، جس کے ایک جانب گہری وادیاں اور دوسری جانب کھلے میدان تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس جغرافیے کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی فوجی ترتیب بنائی۔ اسلامی لشکر کو مختلف دستوں میں منظم کیا گیا، ہر دستے کی ذمہ داری واضح کی گئی اور نقل و حرکت کے لیے مخصوص منصوبہ ترتیب دیا گیا۔ اس مرحلے پر مسلمانوں کی اصل قوت تعداد یا اسلحہ نہیں، بلکہ نظم و ضبط، اتحاد اور اللہ پر کامل بھروسہ تھا۔ تاریخی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی لشکر میں روحانی کیفیت بہت مضبوط تھی۔ سپاہی اس حقیقت سے آگاہ تھے کہ وہ ایک عظیم سلطنت کے مقابل کھڑے ہیں، مگر ان کا یقین تھا کہ کامیابی صرف تعداد سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے حاصل ہوتی ہے۔ یہی یقین جنگ یرموک کے اگلے مراحل کی بنیاد بنا۔ جب دونوں افواج میدان یرموک میں آمنے سامنے ہوئی تو یہ واضح تھا کہ یہ محض ایک سرحدی جھڑپ نہیں بلکہ ایک فیصلہ کن مقابلہ ہے۔ رومی فوج اپنی تعداد، اسلحے اور سابقہ عسکری تجربے پر پر اعتماد تھی۔ ان کے لشکر میں باقاعدہ پیدل فوج، گھڑ سوار دستے اور بھاری اسلحہ شامل تھا۔ اس کے برعکس اسلامی لشکر تعداد میں کم تھا، مگر اس کی صف بندی منظم اور قیادت متحد تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے جنگ سے قبل اپنے سپاہیوں کو مختلف دستوں میں تقسیم کر کے ہر ایک کی ذمہ داری واضح کر دی۔ تاریخی روایت کے مطابق جنگ کئی دنوں پر محیط رہی اور ہر دن الگ نوعیت کے مارکے دیکھنے کو ملے۔ ابتدائی دنوں میں
رومی فوج نے اپنی عددی برتری کا بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ انہوں نے مسلسل حملے کیے تاکہ اسلامی صفوں کو منتشر کیا جا سکے۔ بعض مواقع پر مسلمانوں کو وقتی دباؤ کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر صفوں میں نظم و ضبط برقرار رہا اور پسپائی کو فوری طور پر منظم دفاع میں بدل دیا گیا۔ ان ابتدائی مارکوں میں حضرت خالد بن ولید کی حکمت عملی نمایاں نظر آتی ہے۔ وہ محض دفاع پر اکتفا نہیں کرتے تھے بلکہ مناسب موقع پر جوابی حملے بھی کرتے تھے تاکہ دشمن کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ ملے۔ انہوں نے گھڑ سوار دستوں کو متحرک انداز میں استعمال کیا، جو ضرورت پڑنے پر ایک محاذ سے دوسرے محاذ تک تیزی سے پہنچ جاتے تھے۔ اس حکمت عملی نے رومی فوج کو یہ احساس دلایا کہ وہ ایک جامد نہیں بلکہ نہایت چاق و چوبند قوت کے مقابل ہے۔ رومی کمانڈروں نے یہ توقع نہیں کی تھی کہ کم تعداد کے باوجود مسلمان اس قدر مضبوطی سے مقابلہ کریں گے۔ ان کے حملوں کے باوجود اسلامی لشکر نہ تو بکھرا اور نہ ہی قیادت میں کوئی انتشار پیدا ہوا۔ اس کے برعکس ہر حملے کے بعد مسلمانوں کا حوصلہ مزید مضبوط تر ہوتا چلا گیا۔ تاریخی کتب میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ اسلامی لشکر میں باہمی اعتماد اور اطاعت کا غیر معمولی جذبہ موجود تھا، جو اس مرحلے پر فیصلہ کن ثابت ہوا۔ جنگ کے ان ابتدائی دنوں میں یہ بات واضح ہونے لگی کہ یہ مقابلہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ صبر، نظم اور قیادت کا امتحان ہے۔ رومی فوج اگرچہ مسلسل دباؤ ڈال رہی تھی مگر وہ کسی فیصلہ کن کامیابی تک نہیں پہنچ سکی۔ یہی وہ مرحلہ تھا جہاں جنگ کا پلڑا آہستہ آہستہ بدلنے لگا اور آنے والے دنوں میں حالات مزید واضح ہونے لگے تھے۔ جنگ کے درمیانی دنوں میں حالات ایک ایسے موڑ پر پہنچ گئے جہاں دونوں افواج کی اصل طاقت اور کمزوریاں نمایاں ہونے لگی۔ رومی لشکر اگرچہ تعداد میں زیادہ تھا مگر اس کی قیادت متعدد حصوں میں بٹی ہوئی تھی اور مختلف دستوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی موجود نہ تھی۔ اس کے برعکس اسلامی لشکر ایک متحد قیادت کے تحت لڑ رہا تھا، جہاں تمام فیصلے ایک واضح منصوبے کے مطابق ہو رہے تھے۔ یہی وحدت اس مرحلے پر سب سے بڑی قوت بن کر ابھری۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر اپنی معروف متحرک حکمت عملی کو بھرپور انداز میں استعمال کیا۔ انہوں نے گھڑ سوار دستوں کو ایک متحرک ذخیرے کے طور پر رکھا، جو ضرورت کے وقت کسی بھی محاذ پر فوری پہنچ کر دباؤ کم کر دیتے تھے۔ تاریخی روایات کے مطابق یہ دستے کبھی بائیں محاذ پر، کبھی دائیں اور کبھی مرکز میں جا کر رومی حملوں کو توڑ دیتے تھے۔ اس مسلسل نقل و حرکت نے رومی فوج کو ذہنی اور عملی طور پر تھکا دیا۔ ایک اہم مرحلے پر رومی فوج نے بھرپور حملہ کر کے اسلامی صفوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ دباؤ اس قدر شدید تھا کہ بعض محاذوں پر صفیں پیچھے ہٹنے لگی، مگر اسی لمحے نظم و ضبط اور قیادت کی اہمیت سامنے آئی۔ مسلمانوں نے پسپائی کو افراتفری میں بدلنے کے بجائے منظم دفاع میں تبدیل کیا۔ تاریخی مصادر اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اس موقع پر حوصلہ، باہمی تعاون اور قیادت پر اعتماد نے صفوں کو دوبارہ مضبوط کر دیا۔ اسی دوران رومی لشکر کے اندرونی مسائل شدت اختیار کرنے لگے۔ طویل جنگ، مسلسل ناکامی اور غیر متوقع مزاحمت نے ان کے حوصلے کو متاثر کیا۔ مختلف دستوں کے درمیان رابطے کی کمی اور قیادت میں اختلافات نے صورتحال کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ وہ فوج جو ابتدا میں اپنی عددی برتری پر نازاں تھی، اب دفاعی پوزیشن میں آتی جا رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب جنگ کا رخ واضح طور پر بدلنے لگا۔ اس مرحلے کے اختتام تک یہ حقیقت عیاں ہو چکی تھی کہ جنگ یرموک اب محض طاقت کا مقابلہ نہیں رہی۔ نظم، قیادت اور حکمت عملی نے عددی برتری پر سبقت حاصل کر لی تھی۔ رومی فوج جو ابتدا میں فیصلہ کن فتح کی امید رکھتی تھی، اب شدید دباؤ میں آ چکی تھی۔ آنے والا مرحلہ اس جنگ کے انجام کا تعین کرنے والا تھا۔ جنگ کے آخری مرحلے میں رومی لشکر کی صفیں واضح طور پر کمزور ہو چکی تھی۔ طویل مارکوں، مسلسل دباؤ اور ناکام حملوں نے ان کے حوصلے توڑ دیے تھے۔ تاریخی کتب کے مطابق حضرت خالد بن ولید نے اس موقع پر فیصلہ کن کارروائی کی۔ متحرک گھڑ سوار دستوں کو استعمال کرتے ہوئے رومی فوج کے مختلف حصوں کے درمیان رابطہ مزید منقطع کر دیا گیا۔ جب ایک فوجی قوت اپنے ہی حصوں میں بٹ کر رہ جائے تو اس کی عددی برتری بے معنی ہو جاتی ہے، اور یہی کیفیت رومی لشکر کو درپیش تھی۔ جنگ کے اختتامی دن رومی فوج پر ایسی ضرب پڑی جس کے بعد منظم مزاحمت ممکن نہ رہی۔ بعض رومی دستے میدان چھوڑنے پر مجبور ہوئے، جبکہ دیگر کو یرموک کے گرد موجود وادیوں اور ندیوں کی وجہ سے پسپائی میں شدید نقصان اٹھانا پڑا۔ تاریخی روایت میں ذکر ملتا ہے کہ اس مرحلے پر رومی فوج کی بڑی تعداد یا تو منتشر ہو گئی یا میدان جنگ سے نکلنے میں ناکام رہی۔ یوں ایک عظیم سلطنت کی فوج کو ایسی شکست کا سامنا کرنا پڑا جس نے صدیوں پر محیط اقتدار کا خاتمہ کر دیا۔ جنگ یرموک کا سب سے بڑا نتیجہ یہ تھا کہ شام کا خطہ مستقل طور پر رومی سلطنت کے ہاتھ سے نکل گیا۔
اس شکست کے بعد رومی فوج دوبارہ اس علاقے میں اپنی طاقت بحال نہ کر سکی۔ دمشق، حمص، بیت المقدس اور دیگر اہم شہر اسلامی ریاست کے زیر انتظام آ گئے۔ یہ محض عسکری فتح نہیں تھی بلکہ ایک تاریخی تبدیلی تھی جس نے مشرق وسطیٰ کے سیاسی اور جغرافیائی نقشے کو نئی شکل دے دی تھی۔ اس جنگ کے بعد اسلامی ریاست کو ایک مضبوط جغرافیائی بنیاد حاصل ہوئی۔ شام اور فلسطین جیسے علاقوں کا شامل ہونا خلافت راشدہ کے استحکام کا باعث بنا۔ مقامی آبادی کے ساتھ کیے گئے معاہدات، مذہبی آزادی اور انتظامی انصاف نے اسلامی حکومت کے لیے قبولیت پیدا کی۔ یوں جنگ یرموک محض تلوار کی فتح نہیں رہی بلکہ ایک نئے طرز حکمرانی کے آغاز کی علامت بن گئی۔ تاریخی اعتبار سے جنگ یرموک ہمیں یہ حقیقت سمجھاتی ہے کہ تاریخ کا رخ ہمیشہ بڑی تعداد یا مادی طاقت سے نہیں بدلتا۔ ایمان، نظم و ضبط، صبر اور حکمت عملی وہ عوامل ہیں جو فیصلہ کن ثابت ہوتے ہیں۔ اسی جنگ کے بارے میں قرآن مجید کی یہ حقیقت پوری طرح نمایاں ہوتی ہے کہ مدد صرف اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے۔ یرموک نے نہ صرف ایک سلطنت کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا بلکہ اسلامی تاریخ میں ایک ایسا موڑ پیدا کیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔